السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، 35واں جلسہ سالانہ نادوے الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا، الحمدللہ الی ذالک۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ہمارے سابق امیر جماعت نادوے مکرمہ محترم ڈاکٹر اون بن عقیل صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ 2001 تا 2003 تک بطور امیر جماعت نادوے آپ کو خدمت کی توفیق دی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایک خوف کی حالت سے لے کر امن کی حالت میں بھی بدلا، یعنی کہ خلافت کا انتخاب ہوا۔ اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ السلام علیکم۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا انتقال جماعت کے لیے عمومی طور پر اور میرے لیے ذاتی طور پہ بہت ہی سخت تکلیف کی بات تھی، مگر اس دوران جو خلافت مجلس انتخاب خلافت میں بیٹھنے کا وہ جو مجھے موقع ملا وہ بہت کم عمراء کو ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ شرف مجھے حاصل ہوا مجلس میں بیٹھنے کا، اور جو 2 یا 2.5 دن کا جو وقت تھا جو ہم نے انتظار کیا اگلے نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے، اس میں استغفار کی توفیق ملی، اور جہاں تک میرا ذہن تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا، مجھے کس کو ووٹ دینا چاہیے، اور تو وہ جو خطبہ جو بعد میں انتخاب خلافت کے MTA پہ بار بار دکھایا جاتا رہا، جس میں صاحبزادہ منصور احمد صاحب کے وصال کے وقت جب صاحبزادہ مسرور جب یہ خلافت سے پہلے جب یہ ربوہ میں ہوا کرتے تھے، ان کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بطور امیر مقامی اور صدر انجمن احمدیہ مقرر کیا، اور اس میں بڑے جلال کے ساتھ فرمایا کہ وہاں ایسے تم اس طرح وہاں بیٹھو جیسے میں بیٹھا ہوں۔ تو یہ بات میرے دماغ میں اس وقت سے گڑی ہوئی تھی، دل و دماغ میں، کہ ہمارا اگلا خلیفہ کون ہے۔ اور مجھے جب بیٹھنے کا موقع ملا تو مجھے کوئی اس بات میں پریشانی نہیں تھی کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ہمارا اگلا خلیفہ کون ہونا ہے۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جماعت پہ تسکین اور رحم کا سلوک کیا اور ہمارا اگلا خلیفہ منتخب ہوا، تو یہ بات تسکین کی باعث میرے لیے بھی تھی، ساری جماعت کے لیے تھی۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ ناظرین، خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا تھا، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ ناظرین، اس سلسلے میں حضرت مسلم موعود کے دور میں 1956 میں اسکینڈینیویا میں جماعت کے پہلے مبلغ سلسلہ کو بھیجا گیا۔ جی ناظرین، میں سید کمال یوسف صاحب کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی مربی صاحب، نادوے کا 35واں جلسہ سالانہ اپنے اختتام کو پہنچا، الحمدللہ۔ اس موقع پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ یہ وہ جماعت ہے جہاں پہ آپ سب سے پہلے بطور مربی آئے، ایک چھوٹی سی نابالغ جماعت تھی، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ پھول رہی ہے۔ اس موقع پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں، پہلے جو بات میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کہہ چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں اسلام کا پودا حضرت مسلم موعود نے لگایا۔ یہاں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، کوئی بھی احمدی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا پورے اس علاقے میں۔ تو اس کے سارا کے سارا کریڈٹ حضرت مسلم موعود عظیم الشان کی شان میں جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جس میں سب سے پہلے خلفاء میں سے حضرت خلیفہ ثالث تشریف لائے۔ تو بہت ہی برکت شہر ہے، بہت ہی برکت ملک ہے۔ وہ مسلسل یہاں تشریف لاتے رہے، اور پہلی مسجد جو ہماری کیا اس علاقے کا نام ہے، وہ حضرت فروگنر میں، وہ حضرت خلیفہ ثالث کے زمانے میں بنی۔ پھر حضرت خلیفہ رابع تشریف لاتے رہے۔ یہ بھی بہت بڑی عظیم الشان تاریخی بات ہے۔ ان کی برکت سے اس مسجد کی بنیاد شروع ہوئی، اور پھر حضرت خلیفہ ثالث کا زمانہ آیا اور ان کی برکت سے اس کی تکمیل ہوئی۔ تو یہ خلاصہ ہے
خلفاء کی دعا کا، خلفاء کے اعجاز کا، اور خدا تعالیٰ کی وہ نصرت ہے جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے معید کر رکھی ہے، وہ خلفاء کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا وجود ایک خادم کی حیثیت سے ہے۔ یہ جلسہ یہ انہی کے کریڈٹ جاتا ہے، انہی کی شان ہے کہ ان کی طرف منسوب ہے۔ جزاکم اللہ متبی صاحب۔ ناظرین، اگلے بزرگ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، یہ قائد ضلع کراچی رہ چکے اپنی جوانی کی عمر میں، اور بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت کی توفیق دیتا چلا گیا۔ بے شک وہ خلافت رابعہ کے دور میں جو ہجرت ہوئی ہمارے پیارے حضور کی، یا اس کے بعد ناروے جماعت کو آ کر 18 سال تک بطور نیشنل امیر جماعت ناروے خدمت دینے کی توفیق ملی۔ جی ناظرین، میں زرتشت منیر احمد خان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جماعت کی بہت طویل خدمت کی توفیق دی ہے۔ 18 سال بطور نیشنل جماعت امیر ناروے رہ چکے۔ آپ کے سامنے یہ جماعت چھوٹی سی تھی، پھولی پھلی، اتنی بڑی ہو گئی کہ زمین کے کنارے پر اتنی بڑی مسجد تعمیر ہو گئی، وہ بھی آپ کے دور میں ہوا۔ تو اس سال کے یہ 35ویں جلسہ سالانہ پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے۔ میں تو بہت کمزور اور گناہ گار انسان ہوں، خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ جو مسجد کی تعمیر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کا معجزہ ہی ہے، کیونکہ اگر اس کی میں مشکلات بیان کرنے لگوں تو بہت دیر لگے گی۔ آپ نے جلسہ سالانہ کا پوچھا ہے۔ 1891 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلسہ سالانہ کے سلسلہ کا آغاز کیا تھا، اور پہلے جلسہ میں 75 افراد شامل تھے۔ میں جب 1986 میں یہاں پہ آیا تو اس وقت مسجد فروغدر وائن کی جو مسجد نور تھی، اس میں بہت تھوڑا حصہ تھا جس میں جلسے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ 86 میں اور 87 میں جو جلسہ ہوا وہ صرف ایک دن کا تھا، یعنی اتوار کے دن کا، اور اس میں بھی مسجد نور پوری نہیں بھری تھی، بلکہ 50 یا 60 کے قریب افراد تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہوا کہ ہمیں مسجد کافی نہیں تھی جلسہ سالانہ کے لیے، ہم نے پھر اسکول کے ہالز لینے کے لیے کوشش کرتے رہے، اور ہمارے بہت سارے پھر جلسے مستورات کے بھی اور مردوں کا بھی پھر مختلف اسکولوں میں ہوئے۔ سب سے پہلے تو چند سال مایوسٹوا کے قریب مسجد فروغدر کے قریب ایک ماری انگلش اسکول تھا، اس کے حال میں جلسہ ہوتا رہا۔ پھر سال ہر سال استوفدر میں ایک جگہ ہے رومن اسکول ہے، اس کے حال میں جلسہ ہوتا رہا۔ پھر ہمارے 2 یا 3 جلسے توکر اسکول ہے استوفدر میں ہے، وہاں پہ ہوئے۔ اسی طرح ہمارا ایک جلسہ ویت اسکول میں ہوا، اور 1 یا 2 جلسے غالباً